وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت اور آتا ہے نامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے دو حدیثیں تلاوت کی ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عاجز کو صحت عافیت قابلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی، مجھے سمجھانے کی، اور اس کے بعد ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، زیارت، عبادت منظور و مقبول فرمائیں۔ میں نے کل کے معروضات میں عرض کیا تھا کہ الحمدللہ ہم سب لوگ جو ہیں اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں ہمیں اہل سنت والجماعت بنائے اور اسی پہ قائم رکھے اور اسی عقیدہ حقہ پہ موت عطا فرمائے۔ اور چند بھائیوں نے مختلف باتیں بھی لکھی ہیں، لیکن ہر بات کا ہر مسئلے میں اور ہر جگہ جواب جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے ابھی کسی نے لکھا تھا کہ جی 11ویں کے بارے میں کیا مسئلہ ہے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے کہا جی علم غیب کے بارے میں بھی پھر آپ مزید کچھ روشنی ڈالیں۔ اسی طرح چند ساتھیوں نے لکھا کہ جی مسئلہ حیات کے بارے میں انبیاء علیہم السلام کی، اس کے بارے میں بھی آپ روشنی ڈالیں۔ بہرحال آپ دعا کریں اللہ مجھے ہمت دے، توفیق دے، تو میں سب باتیں خدا کرے عرض کر سکوں۔ موٹی بات میں نے آپ کو سادہ لفظوں میں جو عرض کی تھی، اگر ایک بات کو بھی آپ یاد رکھ لیں تو اس سے اللہ کی رحمت سے کئی مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ کل میں نماز پڑھ رہا تھا عشاء کی، تو ایک کوئی حاجی صاحب تھے، بہرحال میں نے دیکھا نہیں کون تھے، بڑا بیچارہ جوش میں آ کے دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ بھئی اب ہم کیا کریں، کوئی مولوی کچھ کہتا ہے، کوئی مولوی کچھ کہتا ہے، ایک مولوی کی بات سنو تو کچھ کہتا ہے، دوسرے مولوی کی بات سنو تو کچھ کہتا ہے، تیسرے مولوی کی بات سنو تو کچھ کہتا ہے۔ بس یہ تو ہمیں ایسے پاگل بنا دیتے ہیں، ہم کس کی بات مانیں اور کس کی بات نہ مانیں۔ ہم لوگ مجبور ہو گئے ہیں، جس مولوی کی بات سنتے ہیں وہ کہتا ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ دراصل یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے، شیطانی حملہ ہے، جو انسان کو دین سے دور کرنے کے لیے شیطان نے دماغوں میں ڈالا ہے کہ جی مولوی مختلف بات کرتے ہیں، ہم کس مولوی کی مانیں۔ آج اللہ کے کعبے میں چلو ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے آپ کو بھی کعبہ نصیب کیا، مجھے بھی نصیب کیا، اس سے بڑی کوئی اچھی جگہ تو دنیا میں ہو نہیں سکتی۔ آج ہم مل کے ایک فیصلہ کرتے ہیں محبت سے، پیار سے، جن جن مسئلوں میں مولوی لڑتے ہیں، وہ کچھ کہتا ہے، وہ کچھ کہتا ہے، ان کو آپ رہنے دیں۔ جن مسئلوں میں مولوی کوئی جھگڑا نہیں کرتا وہ تو آج مان لو۔ کیا بات؟ جس میں جھگڑا کرتے ہیں مولوی انہیں کو ایک طرف رہنے دو۔ آج تک کسی مولوی نے کہا ہے کہ نماز نہ پڑھو؟ کسی نے روکا؟ کسی جماعت کا مولوی؟ تو کیا سارے مسلمان نمازی ہیں؟
تو پھر مولوی کے جھگڑے والی بات کہا گئی. کسی مولوی نے منع کیا ہے کہ رمضان کا روزہ نہ رکھو، تو جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کو مولویوں کے جھگڑے نے کہاں روکا ہوا ہے؟ کسی مولوی نے کہا ہے کہ زکوٰۃ نہ دیا کرو، کسی مولوی نے کہا ہے کہ حج نہ کیا کرو. اچھا آپ اتنے حاجی ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، بتائیں کسی مولوی نے کہا داڑھی مڈایا کرو؟ کہا ہے؟ نہ کسی مولوی نے کہا یار اس کا نام مجھے بتاؤ. تو لوگ داڑھی جو مڈاتے ہیں یہ بھی مولویوں سے تنگ ہے کہ ایک مولوی کہتا ہے مڈاؤ، ایک کہتا ہے رکھاؤ، ایک کہتا ہے نہ رکھاؤ، ایک کہتا ہے تھوڑی رکھاؤ، ایک کہتا ہے بڑی رکھاؤ. اس لیے تم داڑھی مڈاتے ہو کہ مولویوں کا جھگڑا. تو بات سمجھ آئی کہ مولویوں کا جھگڑا نہیں، جھگڑا شیطان کا ہے. اس نے ہمارے دماغوں میں دین سے دور کرنے کے لیے ایک بات ڈال دی ہے کہ جی چھوڑو میاں مولوی تو لڑتے ہیں، اور ایک کچھ کہتا ہے اور ایک کچھ کہتا ہے. اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے میں نے کسی مولوی کا کلمہ نہیں پڑھا. ہم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کا حکم ہوگا، وہ تورات میں بھی ہو تو ہم نہیں مانتے، انجیل میں بھی ہو تو ہم نہیں مانتے، زبور میں بھی ہو تو ہم عمل نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے آگے پڑھا ہے محمد الرسول اللہ کہ مولا حکم تیرا ہوگا، زبان محمد کی ہو. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. موسیٰ اللہ کا نبی ہے، آنکھوں پہ ہے. تورات اللہ کی کتاب ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی ہے. انجیل اللہ کی کتاب ہے. زبور اللہ کی کتاب ہے. داؤد اللہ کا پیغمبر ہے. لیکن ہم ان شریعتوں پر بھی، ان کتابوں پر بھی، ان احکام پہ بھی عمل نہیں کرتے، کیونکہ ہم پابند ہیں صرف ایک پیغمبر کے جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر مولویوں کے جھگڑے والی بات کہاں رہ گئی؟ ایک بات. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ایک اختلاف ہوتا ہے اہل حق میں، اور ایک اختلاف ہوتا ہے باطل کے ساتھ. آپ دونوں کو ملا نہ دیا کریں. ایک باپ بیٹے کا جھگڑا ہے، ایک بھائی بھائی کا جھگڑا ہے، ایک تیرا میرا علاقے کے ڈاکو چور لٹیرے سے جھگڑا ہے، ایک تیرا میرا ہندو یہودی نصرانی سے جھگڑا ہے. جھگڑوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ ہر جھگڑے میں، ہر اختلاف میں ایک فرق ہے. جھگڑا تو باپ بیٹے میں بھی ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں بھی ہو جاتا ہے، بھائی بھائی میں بھی ہو جاتا ہے. جھگڑا علاقے کے سماج دشمن عناصر سے بھی ہوتا ہے، ڈاکو سے بھی ہوتا ہے، لٹیرے سے بھی ہوتا ہے، قاتل سے بھی ہوتا ہے. اور ایک جھگڑا ہمارا ہندو سے ہے، یہودی سے ہے، نصرانی سے ہے، سکھ سے ہے. وہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے، وہ ہمارے معاشرے کی امن کی جنگ ہے. یہ گھر کے جھگڑے جو ہے یہ برادری کی جنگ ہے. ان میں جیسے فرق ہے اسی طرح سمجھے کہ علماء حق میں بعض فروعی مسئلوں پہ اختلاف ہے، ان سب پہ اللہ کروڑوں رحمتیں کرے. ایک بات امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے دین کی سمجھی اور ہمیں بتلا دی. ایک بات امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے سمجھی اور ہمیں بتلا دی. اسی بات کو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے سمجھا تو ہمیں بتلا دیا. اسی بات کو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے سمجھا تو ہمیں سمجھا دیا. ہمیں اتفاق سے جس امام کی کتابیں پڑھنے کا موقع ملا ہم اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، لیکن باطل یا غلط کسی کو نہیں کہتے ہیں. جیسے اپنے باپ کو آدمی زیادہ عزت دیتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ تیرے باپ کی بے عزتی بھی کرے. ایک استاد سے دین پڑھا ہے، ایک استاد سے قرآن و حدیث پڑھی ہے، تو اس کی عزت میں زیادہ کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ باقی لوگوں کو میں عالم بھی نہ مانوں.
اسی طریقے سے اور ایک جھگڑا ہے اسلام کا کفر سے، ایک جھگڑا ہے باطل فرقوں سے، مشرک سے، کافر سے، قبر پرست سے، اہل بدعت سے، اہل رفض سے، خوارج سے، جہمیہ سے، کرامیہ سے، جبریہ سے، قدریہ سے، فرقہ باطل سے۔ وہ ہمارے دین کے اصولوں کا جھگڑا ہے۔ وہاں ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مولوی مکی ہو، مولوی مدنی ہو، مولوی عربی ہو، مولوی اجمی ہو، مولوی سندھی ہو، پنجابی ہو، افغان ہو، پٹھان ہو، ہندی ہو، بنگالی ہو، برمی ہو، کوئی بھی ہو، سنیں گے سب کی اور پرکھیں گے کس پر؟ اللہ کے قرآن پر اور حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی حق سمجھنے کی اور پرکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق۔ میرے پاک نبی نے جب بھی نام لوں تو درود شریف پڑھ لیا کریں، اور مہربانی کریں یوں درود شریف پڑھا بیٹھ جائے، جلدی سے بیٹھ جائیں، کھڑے نہ رہا کریں۔ میں روز کہتا ہوں، آپ بھی روز نہیں مانتے، ماشاءاللہ۔ آرام سے بیٹھ جائیں، اللہ کا حرم ہے، ہوا آنے دیں۔ اب تو میرے آقا نے ایک بات فرمائی ہے، آپ اس کو یاد کر لیں اور دماغ میں رکھ لیں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ پہلی امتیں 72 فرقوں میں بٹ گئی، اور میری امت آخری امت سب سے بڑی امت جو ہے، فرمایا یہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 73 ٹکڑے بن جائے گی، 73 قسم بن جائے گی، اور فرمایا تمام کے تمام ٹکڑے، تمام کے تمام فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ ہے جو جنت میں جائے۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ کتنے ٹکڑے بن جائے گی؟ 73۔ ستفترق امتی علی 73 فرقۃ، فرمایا کلہم فی النار، وہ سب کے سب جہنم کی آگ میں ہوں گے، الا واحدہ، ایک فرقہ ہے جو کامیاب ہوگا، جو جنتی ہوگا، جو حق والا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا حضور ہمیں بتائیں کہ اس حق والے فرقے کو ہم کیسے پہچانیں؟ اب میرے پاک نبی نے 2 لفظ فرمائے، ان 2 لفظوں کو یاد رکھیں تاکہ آپ کو اہل سنت والجماعت کی بات سمجھ آئے۔ آپ نے فرمایا الا ما انا علیہ واصحابی، وہ فرقہ کامیاب ہوگا جو میرے طریقے پر ہے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے۔ حالانکہ حضور فرما دیتے جو میرے طریقے پہ ہے تو بات کافی تھی، حضور کا طریقہ کوئی تھوڑا ہے، لیکن کتنی وضاحت کر دی حضور نے کہ جس پہ میں ہوں الا ما انا علیہ، جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جس نے میرا اور میرے صحابہ کا دامن پکڑ لیا وہ تو جہنم کی آگ سے نکل گیا، گمراہی کے فتنے سے نکل گیا اور تباہی ہلاکت سے بچ گیا اور جنت میں پہنچ گیا، اور جس نے میرا اور میرے صحابہ کا دامن نہیں پکڑا وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، گمراہ ہو گیا، وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ اب جناب صاحب کا کل والی بات کو ذرا دماغ میں دہرا لیں۔ کل میں نے کیا عرض کیا تھا کہ اہل سنت کون ہوگا؟ جو چلے گا کس کے طریقے پر؟ ہاں جی، لفظ سنت ہے، یاد رکھو، اہل سنت کا لفظ ہے، سنت کے لفظ میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اہل سنت جو میرے مدنی کے طریقے پہ چلے گا، اور والجماعت سے کیا عرض کیا تھا، جو صحابہ، اور جماعت سے مراد کون سی جماعت ہے؟ صحابہ کی جماعت۔ اب یہاں حضور نے کیا فرمایا، جو میرے طریقے پہ اور جو میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے گا وہ
وہ اہل سنت والجماعت بھی بنے گا، کامیاب بھی ہوگا، جنتی بھی ہوگا اور نجات بھی پائے گا، ورنہ اس کے علاوہ جو ہے ہلاکت ہے، بربادی ہے، جہنم ہے، تباہی۔ ایک بات یہ دماغ میں رکھ لیں، اب کتنی مسئلے جو ہیں وہ خود بخود حل ہو گئے کہ ایک آدمی 11ویں کرتا ہے اور 11ویں کی نسبت وہ کرتا ہے پیران پیر کی طرف کہ ہر مہینے کی 11ویں کی رات میں دودھ تقسیم کرتا ہے پیران پیر کے نام سے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ 11ویں جو ہے کیا حضور کی سنت ہے؟ حضور کی سنت تو بن نہیں سکتی، پیران پیر تو بعد میں پیدا ہوئے، لہذا سنت بھی نہیں ہے، صحابہ کے عمل میں بھی نہیں ہے۔ اچھا، اگر صحابہ نے ہم نے کی پیران پیر کی 11ویں، صحابہ اگر کرتے کسی صحابی کی 11ویں، کسی پیغمبر کی 11ویں، کسی اللہ کے نبی کی 11ویں، اہل بیت رسول کی 11ویں، حضرت حسین کی شہادت 10 کو ہوئی تھی، حضرت حسین کے نام کی 11ویں، تو کوئی ہم دلیل بھی پکڑتے کہ بھائی وہ بھی کرتے تھے اور ہم بھی کرتے ہیں، کچھ بات ملتی جلتی ہے، لیکن اگر نہ سنت میں ملے نہ صحابہ میں ملے تو وہ کام جو ہوگا وہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہوگا، بلکہ اہل، سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اللہ تبارک و تعالی، اب دیکھیں جی مثال کے طور پر حضرت اللہ پاک سمجھ، اب جناب ٹھنڈے دل سے سمجھیے، کوئی ناراضگی نہیں ہوتی، آپ نے خیرات کرنی ہے، آپ سارا سال خیرات کریں، کوئی خیرات سے منع نہیں کرتا۔ ایک بات یاد رکھو، اللہ کے لیے خیرات کرنی ہو، امنا میں، عرفات میں، مکے میں، مدینے میں، آپ نے نہیں دیکھا لوگوں نے گاڑیاں لگائی ہوئی ہیں، ٹرک لگائے ہوئے ہیں، کوئی روٹی بانٹ رہا ہے، کوئی کھجوریں بانٹ رہا ہے، کوئی دودھ بانٹ رہا ہے، کوئی شربت بانٹ رہا ہے، کوئی برف بانٹ رہا ہے۔ کوئی خیرات پہ پابندی ہوتی تو وہ لگا دیتی دنیا، خیرات پہ کوئی پابندی نہیں، لیکن جب ہم خیرات کو اللہ کے علاوہ غیر سے نسبت کر دیں کہ اللہ کے نام پہ نہیں ہے بلکہ پیر کے نام پہ ہے، اور ایک رات معین کر دیں اور عقیدہ یہ رکھیں کہ اگر ہم نے یہ 11ویں نہ کی تو ہمارے دودھ خشک ہو جائیں گے، ہمارے بچوں کو نقصان ہوگا، ہمارے گھر میں برکت نہیں آئے گی، یہ جب عقیدہ رکھیں یہ بدعت نہیں رہتی، اللہ معاف کرے، یہ تو شرک اور کفر تک بات چلی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اگر ہم نے یہ عقیدہ کر لیا کہ میں نے 11ویں نہ منائی تو میرے بیٹے کو تکلیف، تو اب نفع نقصان کا مالک کس کو سمجھا؟ 11ویں والے کو۔ اللہ والے کو سمجھتے تو 11 والی بات کو درمیان میں نہ لے آتے۔ تو اب جب ہم نے یہ نیت کر لی تو اپنے حلال کو بھی حرام کر لیا اور اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت سے بھی نکال دیا۔ اگر آپ نے پیران پیر کے نام پہ خیرات کر کے ثواب بھیجنا ہے، سارا سال خیرات کریں، سارا سال لنگر لٹائے، آپ 11 کو بھی کریں، 12 کو بھی کریں، 13 کو بھی کریں، 14 کو بھی کریں، 15 کو بھی کریں، یہ تاریخ مقرر کرنے کا اختیار اللہ نے کسی پیغمبر کو بھی نہیں دیا ہے۔ 9 کی تاریخ حج کے لیے ہے، 10 کی تاریخ نہر کے لیے ہے، 11 12 رمی کے لیے ہے، طواف زیارت کے لیے ہے، رمضان کا مہینہ روزے کے لیے ہے۔ یہ تمام تاریخیں جو مقرر کی ہے تو کس نے کی ہے؟ یہ تھوڑی سی ایک سمجھنے والی بات ہے، اگر بنیادی بات سمجھ آ جائے تو بات ہم نے ہر کام میں، اسی لیے میں نے کل عرض کیا تھا کہ کل ہوں، 7 جمعراتیں ہوں، 40واں ہو، 11ویں ہو، اور عرس ہو، میلاد ہو، رجبی ہو،
ان سب کو سنت اور جماعت کے پیمانے میں تول لو. اگر دلیل میں سنت مل جائے الحمدللہ، اگر صحابہ کا عمل مل جائے الحمدللہ، اگر سنت میں بھی وہ کام نہ ملے اور صحابہ میں بھی وہ کام نہ ملے تو اہل سنت والجماعت سے ہم نکل جائیں گے. اب اہل بدعت و ضلال میں ہم آ جائیں گے اور اللہ ہر مسلمان کو بدعت اور ضلال سے بچائے. اب جناب سمجھیں کہ صحابہ جو ہیں ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. سب دل سے آپ دروشی پڑھیں اور میں ایک بات مقام صحابہ دماغ میں رکھیں. دوسری بات یہ دماغ میں رکھیں کہ سب سے زیادہ مخالفت جو ہے دنیا میں صحابہ کی کیوں کی جا رہی ہے، وجہ کیا ہے اور اس کا سبب کیا ہے. دو باتیں دماغ میں رکھ لیں تاکہ اہل سنت والی بات بھی سمجھ آ گئی تو بل جماعت جو ہے آپ کو وہ بھی سمجھ آ جائے. سب سے پہلے صحابی کس کو کہتے ہیں یہ بات سمجھیں. جس آدمی نے حالت ایمان کے ساتھ میرے مدنی پاک کی زیارت کی ہو یا ایک لمحے کی صحبت ملی ہو وہ بن جاتا ہے کیا؟ صحابی. اب اس کے مرتبے کو سوچیں کہ ساری دنیا کے اولیاء اللہ، ساری دنیا کے اولیاء غوث کتب ابدال اگر ایک پلڑے میں ہوں اور ایک میرے مدنی کا صحابی ایک پلڑے میں ہو تو صحابی کے شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں کہ اللہ کا ولی ہے، غوث ہے، کتب ہے، بڑا درجہ ہے، اللہ ان کے کروڑوں رحمتیں کرے، لیکن اس کو زیارت نصیب نہیں ہوئی میرے مدنی محمد مصطفیٰ. اور جس کو زیارت نصیب ہو گئی چاہے ایک لمحے کے لیے، ایک منٹ کے لیے بھی زیارت نصیب ہو گئی ہے لیکن ایمان کے ساتھ. یہ یاد رکھیں، کیوں ایمان نہ ہو تو زیارت تو ابو جہل کو بھی ہوئی ہے، ایمان نہ ہو تو زیارت تو ابھی لہب کو بھی ہوئی ہے، ایمان نہ ہو تو زیارت عتبہ عتیبہ شیبہ ربیعہ ولید بن المغیرہ کو بھی ہوئی ہے، ایمان نہ ہو تو مکے کے کافروں اور مشرکوں کو بھی زیارت نصیب ہوئی ہے. ایمان ہو تو ایک منٹ کی صحبت کافی ہے، ایمان نہ ہو صحبت بھی ہو، رشتہ بھی ہو، تعلق بھی ہو، قرابت بھی ہو، حضور سے پیار بھی ہو، حضور سے محبت بھی ہو، وہ کام نہیں آتا. ہمارے ہاں بھی یہی غلط فہمی ہے لوگوں کو. بعض لوگوں کے عقیدے میں یہ آ گیا ہے کہ بھئی ہم چونکہ حضور سے محبت کرتے ہیں، بھئی اللہ رسول سے محبت کرو، اللہ والوں سے محبت کرو، نہ نماز ہو نہ روزہ، چھوڑو جی بس محبت جو کرتے ہیں. میرے آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفر میں تشریف لا رہے ہیں، سفر فرما رہے ہیں، اونٹنی پہ سوار ہیں، سامنے سے ایک اونٹنی پہ پدو ہے، وہ بھی اونٹنی پہ آ رہا ہے، اس نے قافلے کو ہاتھ دیا، میرے مدنی پاک نے اپنا قافلہ جو ہے وہ روک لیا. حضور نے فرمایا کیا بات ہے، کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا جی مجھے مدینے کا راستہ بتاؤ. حضور نے فرمایا کہ کیوں مدینے جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ وہاں اللہ کے نبی حضرت محمد پاک تشریف لائے ہیں، میں ان کی خدمت میں جا رہا ہوں. حضور نے فرمایا اللہ کے بندے تو بڑا خوش قسمت ہے، تجھے مبارک ہو، جس نبی کو تو ڈھونڈنے نکلا تھا وہ اللہ کا نبی میں صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں ہے بدو جنگلی آدمی ہے لیکن بات کتنی پکی کی ہے اور پتے کی.
کہتا ہے حضور اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، علمنی کما علمک اللہ. دیکھو بدو ہے جنگلی، جنگل میں رہنے والا، لیکن بات کتنی پیاری کی. کہتے ہیں حضور آپ مجھے وہ پڑھا دیں، وہ سکھا دیں جو آپ کو اللہ نے سکھلایا. تو حضور کو کہتے نے سکھلایا؟ اللہ نے سکھلایا. رسول ہوتا کس کا؟ اللہ کا. جب اللہ کا رسول ہے تو سکھانے والا، پڑھانے والا، سمجھانے والا کون ہے؟ اللہ. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. حضور پاک نے اسے ایمان کی شرطیں سمجھائی اور وہ چپ کر کے سنتا رہا. صحیح حدیث مبارک میں واقعہ موجود ہے. جب میرے مدنی پاک نے ساری بات فرما لی تو اس نے کہا قد اقررت بذالک، کہ حضور آپ نے جو فرمایا ہے نا میں اقرار کرتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں. صحابی کہتے ہیں کہ ابھی یہی آخری لفظ اس کی زبان سے نکل رہا تھا، اونٹنی کا پاؤں کسی غار میں، کسی اپنے گڑھے میں پڑا. اونٹنی کو جو دھکا لگا وہ بیچارہ اونٹنی سے گرا، کمزور آدمی تھا، گرا اور اسی وقت شہید ہو. اب دیکھیں صرف ایک دفعہ اقرار کیا، نہ نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، نہ لمبی چوڑی صحبت کا موقع ملا ہے. 1 منٹ میں زیارت ہوئی، ایمان ہوا، شہید ہو گیا. حضور اپنی اونٹنی سے اترے اور اس کے سر کو اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ ابھی ابھی جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ آدمی کئی دن سے بھوکا پیاسا سفر کر کے میری تلاش میں نکلا تھا، اللہ نے اسے ملا دیا ہے، میرے صحابی کی موت آ گئی ہے اور جنت کے دروازے اس کے لیے اللہ نے کھول دیے. اب دیکھیں 1 منٹ کی صحبت ملی ہے اور کسی عمل کرنے کا موقع بھی نہیں ملا ہے، لیکن درجہ کتنی بلند ہو گیا کہ سر محمد مدنی کی گود میں آ گیا. جنازہ میرے مدنی پاک نے پڑھا ہے، دفن میرے مدنی پاک نے کیا ہے. 1 منٹ کی صحبت ہے کیونکہ صحابی بن گیا. اسی طرح میرے پاک نبی نے دوسری بات ہمیں سمجھا دی. فرمایا کہ سنو، لو انفق احدکم، اگر کوئی غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے اور میرا صحابی 1 مٹھی کے برابر جو خیرات کرے، سونے کا پہاڑ میرے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہم سونے کا پہاڑ خرچ کریں اور صحابی اللہ کے راستے میں 1 مٹھی کے برابر یا اس سے تھوڑا یا زیادہ جو یا گندم خیرات کرے. حضور نے فرمایا تم اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے ہو. وجہ کیا ہے کہ وہ میرا صحابی ہے، اس کو اللہ نے زیارت نصیب کی ہے، حضرت محمد الرسول اللہ. اور صحابہ کا میرے اللہ نے قرآن میں کیسا پیارا نقشہ کھینچا ہے. دعا کرو مسلمانوں اللہ ہمیں صحابہ کی محبت عطا فرما دے، اللہ ہمیں صحابہ سے تعلق عطا فرما دے، اللہ ہمیں صحابہ کے اتباع نصیب کر دے اور صحابہ کی جماعت میں قیامت والے دن ان کے ساتھ کھڑا کر دے. اب سنت کس کی میں نے بتلائی تھی؟ سنت کس کی تھی جی؟ نام لے لیں، محمد. اب دیکھو قرآن نے نقشہ کیسا کھینچا. ہے والذین معہ، جو میرے نبی کے ساتھ ہے. نبی کے ساتھ نہ تم ہو، نہ میں ہوں، نہ مولوی ہے، نہ پیر ہے، صرف صحابہ ہے. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ نے فرمایا کافروں کے مقابلے پہ وہ بڑے شدید ہیں، بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے پیارے، بڑے رحیم ہیں، بڑے آپس میں ملنسار ہیں. اور نشانی دیکھیں کیا بدلائی، تراہم رکعا سجدا
سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. اللہ نے فرمایا میرے مدنی کے صحابہ کو دیکھو، کیا جب دیکھو گے تو یا رکوع میں کھڑے ہیں یا سجدے میں پڑے ہیں، اور چاہتے کیا ہے؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل ڈھونڈتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں. میرا اللہ کوئی نشانی بھی ہے. فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ کی عبادت کر کے ان کے چہرے میں ایک علامت پیدا ہوئی ہے. یہ علامت نہیں ہے جو ہمیں داغ پڑ جاتا ہے، یہ تو گرمی میں کل تم پتھر میں 20 منٹ مارتا رگڑو تمہیں بھی پڑ جائے گا. لوگوں نے شاید یہی داغ سمجھا ہے. اور نہ ان کے علامت ہے عبادت کی. اس کی علماء نے مثال دی ہے کہ ایک آدمی کی رات تہجد میں گزرے، قرآن پڑھنے میں گزرے، اللہ کے ذکر میں گزرے، اور ایک بندے کی رات شراب میں گزرے، زنا میں اور گناہ میں گزرے. صبح کو اٹھو تو دونوں کے چہرے واضح نظر آئیں گے. ایک پہ اللہ کی رحمت برستی ہوگی، دوسرے پہ اللہ کی لعنت برستی ہوگی. آپ تجربہ کر. صبح اٹھے نمازی کا چہرہ دیکھو، عابد کا چہرہ دیکھو، عالم کا چہرہ دیکھو، متقی کا چہرہ دیکھو. اس کے مقابلے پہ ڈاکو، لٹیرے، شرابی، زانی کا چہرہ دیکھو. اس کے چہرے پہ کوئی کشش نہیں ہوگی، چمک نہیں ہوگی، نور نہیں ہوگا، پھیکا چہرہ ہوگا، چاہے کتنا خوبصورت بندہ کیوں نہ ہو. اور ادھر عابد ذاکر چاہے سیاہ رنگ کا کیوں نہ ہو. آپ تجربہ کر. صبح اٹھے نمازی کا چہرہ دیکھو، عابد کا چہرہ دیکھو، عالم کا چہرہ دیکھو، متقی کا چہرہ دیکھو. اس کے مقابلے پہ ڈاکو، لٹیرے، شرابی، زانی کا چہرہ دیکھو. اس کے چہرے پہ کوئی کشش نہیں ہوگی، چمک نہیں ہوگی، نور نہیں ہوگا، پھیکا چہرہ ہوگا، چاہے کتنا خوبصورت بندہ کیوں نہ ہو. اور ادھر عابد ذاکر چاہے سیاہ رنگ کا کیوں نہ ہو، چہرے میں کشش ہوگی، دل کرے گا کہ میں زیارت کر لوں. یہ عنوے اثر تھا. اور فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. فرمایا پھر جیسے میں نے اپنے مدنی کا، میں نے اپنے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ جیسے ان کا ذکر تورات میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا، کتابوں میں بھی کیا ہے، اسی طرح سے ذکر صحابہ کا بھی سابقہ کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. سابقہ کتابوں میں ان کی نشانیاں بھی موجود ہے، علامات بھی موجود ہے. اس لیے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نصرانیوں کے ایک بڑے معبد میں گیا. نصرانی ہے، ان کا دیر ہے، عبادت قضا ہے، اور ان کا بڑا پادری جو ہے اس نے جب مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو، میں نے کہا میں مدینے سے آیا ہوں. اس نے کہا اچھا مدینے سے آئے ہو تو تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں اپنے عبادت خانے میں، معبد میں، تمہیں اپنے کنیسہ میں لے جاتا ہوں. کہتا مجھے لے گیا، جا کے صندوقیں کھولی، الماری کھولی، ایک تصویر دکھائی. کہا اس کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں پہچانتا. کہا یہ آدم کی تصویر ہے. دوسری دکھائی، تیسری دکھائی، چوتھی دکھائی، پانچویں دکھائی. کہتا دکھاتا گیا، کھانے کھولتا گیا، تصویریں دکھاتا گیا، مجھ سے پوچھتا گیا کہ جانتے ہو، جانتے ہو، پہچانتے ہو؟ میں نے کہا میں نہیں پہچانتا. اور کہتا ہے اچھا. پھر دوسرے کمرے میں گیا، ایک اور الماری کھولی، اس کے کھانے کھول کھول کے مجھے تصویریں دکھلائی. کہا پہچانتے ہو؟ میں نے کہا میں تو نہیں پہچانتا. سب سے آخر میں
کہتا ہے کہ ایک تصویر کھولی، میں نے جب اس پہ نظر ڈالی، غور سے دیکھا، مجھے کہا پہچانتے ہو؟ میں نے کہا پہچانتا ہوں۔ کہا یہ کون ہے؟ میں نے کہا میرا مدنی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اچھی طرح غور کر لو۔ میں نے کہا کتنا غور کر لوں، میں تو ابھی مدینے سے آیا ہوں، میں تو روز دیکھنے والا ہوں، میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ کہتا پھر ایک اور تصویر نکالی، کہتا اس کو پہچانتے ہو؟ یہ کون ہو؟ میں نے کہا یہ ابو بکر ہے۔ سب کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ دو تصویریں رکھنا اسلام میں منع ہے، مسئلہ سمجھ لو۔ ہمارا تصویروں پہ عقیدہ نہیں ہے، وہ نصرانیوں کا کام تھا، انہوں نے کتابیں پڑھ پڑھ کے اپنے تخیلات سے ایک تصویریں بنائی تھی، اور بعد نے کہا حضرت دانیال نے بنائی تھی۔ بہرحال ان کی شریعت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ جب تصویر آئی آخر میں تو کس کی آئی؟ محمد رسول اللہ۔ اور اس کے بعد جب آئی کہنے لگے اس کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا پہچانتا ہوں۔ کہا کون ہے؟ میں نے کہا جی اس کا نام تو ابو بکر ہے۔ کہنے لگا اور بھی کچھ جانتے ہو؟ میں نے کہا اور تو میں کچھ نہیں جانتا۔ اس نے کہا تو سنو، یہ آخری نبی ہے، خاتم الانبیاء ہے، سید الاولین والآخرین ہے، اور یہ ان کا ساتھی ہے جو مدنی کے بعد محمد کے خلافت کے تخت پہ بیٹھے گا۔ کیوں؟ اللہ جو فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ تو وہاں بھی ترتیب کیسی ہے؟ نبی کے بعد ابو بکر ہے، اور میرے مدنی کا پیارا فرمان ہے جو سونے کے پانی سے لکھا جائے، فرمایا ارحم امتی بے امتی ابی بکر۔ فرمایا اگر رحمت والا بندہ دیکھنا ہو تو ابو بکر کو دیکھ لو۔ واشدہم بالاسلام عمر، اور فرمایا اسلام میں اگر کوئی سخت بندہ دیکھنا ہو تو عمر کو دیکھ لو۔ اور فرمایا اکثرہم حیاء عثمان، اور حیا کا پتلا دیکھنا ہو تو میرے عثمان کو دیکھو۔ وَأَقْضَاهُمْ علی، اور فرمایا فیصلہ کرنے والا دیکھنا ہو تو پھر علی کو دیکھو۔ سب کہہ دو رضی اللہ عنہم۔ اب میرے نبی نے بھی کیسے نمبر لگایا؟ اشد ارحم بے امتی ابی۔ حضور کی صفت کیا ہے؟ رحمت للعالمین۔ تو جو نبی کے زیادہ قریب ہوگا رحمت بھی زیادہ۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ جب صحابہ کا نام ہے رضی اللہ عنہ کہا کرو۔ مسلمانوں 1400 سال میں تاریخ انسانیت اٹھا کے دیکھو، جتنا مظلوم میرے نبی کا صحابی ہے کوئی مظلوم نہیں ہے۔ اور جن صحابہ نے اپنے وجود کے ٹکڑے کر دیے، جنہیں انگاروں پہ لٹایا گیا، جنہیں سولیوں پہ لٹکایا گیا، جن کی بہو بیٹیوں کو اونٹوں سے بندھوا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، جنہوں نے اپنا بدن نبی کے سامنے ڈھال بنا دیا، جنہوں نے اپنے بدن کو دین پہ قربان کر دیا، وہ جب زندہ رہے کفر کا مقابلہ کر کے مارے کھاتے رہے، اور آج 1400 سال گزر گئے، آج بھی دنیا نے نہیں بخشا تو اصحاب رسول کو نہیں بخشا۔ سیدنا عمر بیٹھے ہیں، سیدنا امیر المومنین عمر، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ عمر ہے، پتہ ہے کون ہے عمر؟ میرے نبی نے فرمایا عمر، اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو اللہ تجھے بھی نبوت سے سرفراز فرما۔ حضرت عمر بیٹھے
ہوئے ہیں، ایک بوڑھا آدمی آتا ہے چل نہیں سکتا، لکڑی پہ ٹیگ لگائے ہوئے ہے، ایک نوجوان بچہ ساتھ ہے، آ کے سلام کیا، حضرت عمر کی مجلس میں بیٹھ گیا اور اپنی پوٹلی کھولی، کھول کے اندر سے ایک پرانا سا میلا سا کاغذ نکالا اور حضرت عمر کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت عمر کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت عمر نے جب اس کاغذ کو دیکھا رونے لگ گئے، آنسو بہنے لگ گئے اور فرمایا لال عمر ولال ابن ہی، لال عمر ولال ابن ہی، لال عمر ولال ابن ہی، نہ عمر کا کچھ ہے، نہ عمر کے بیٹے کا کچھ ہے، نہ عمر کا کچھ ہے، نہ عمر کے بیٹے کا کچھ ہے۔ روتے جا رہے ہیں، چہرہ متغیر ہوتا جا رہا ہے اور یہ بات زبان پہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ کی توحید میں اتنے ڈاکے ڈالے گئے کہ جیسے اللہ کے کعبے کا طواف ہے، تیرے ملک میں قبروں کا طواف ہے، جیسے مینا میں اللہ کی قربانی ہے، تیرے ہاں قبروں پہ قربانی ہے، جیسے اللہ کی منت ہے، تیرے ہاں 11ویں والے کی منتیں ہیں، جیسے اللہ سے مانگتے ہیں، تیرے ہاں داتا اور شہباز کلندر سے مانگتے ہیں۔ اور سنت میں اتنے جھگڑے ڈالے گئے، سنت چھپ گئی، ہر جگہ بدعت آ گئی اور صحابہ پہ اتنا ڈاکہ ڈالا گیا کہ آج دنیا پوچھتی ہے کہ صحابہ مسلمان بھی تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ ایمان سے کہو مسلمانوں کعبے کا طواف تم نے کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کہہ دو الحمدللہ اللہ نے کعبے کا طواف کرایا ہے۔ اچھا ایمان سے کہو کعبے کے سوا مدنی پاک کے روزے کا بھی طواف ہے؟ اگر اللہ کے کعبے کے سوا میرے مدنی کی مزار کا بھی طواف نہیں ہے تو پھر آپ ہمارے ملک میں داتا کی قبر پہ، پاک پٹن میں، شہباز کلندر میں، ہر بزرگ میں، انڈیا میں جائیں دیکھیں، نظام الدین اولیاء پہ، سلیم الدین چشتی پہ، جن جن مزارات پہ جیسے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں جیسے اللہ کے گھر کا طواف ہو رہا۔ ہم بات کریں کہتے ہیں وہاں بھی ہے، ولیوں کو نہیں مانتے، کیا کو نہیں مانتے، اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں، اولیاء اللہ کے دشمن ہیں۔ اچھا اب تم نے اپنے حج کی قربانی کہاں ذبح کی ہے؟ مینا میں نہ کرو، مدینے میں کرو تو قربانی ہو جائے گی۔ ہاں جی کہاں ہوگی؟ جہاں اللہ کا۔ اور ہمارے ملک میں جو اٹا ہے، گھٹا ہے، پیر کے نام کا سٹا ہے، وہ بھی قبر کے بغیر ادا نہیں ہوتا، تو یہ قربانی میں مقابلہ نہیں۔ دل سے غور کرو، سیکھو، سمجھو۔ اچھا اب اللہ کے کعبے کے آگے آپ کھڑے ہیں، ملتزم پہ کھڑے ہیں، کبھی حتیم میں کھڑے ہیں، کبھی حجر اسود پہ کھڑے ہیں، کبھی مقام ابراہیم پہ کھڑے ہیں، ہاتھ پھیلائے، ہندی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، افغانی ہے، عربی ہے، اجمی ہے، گورا ہے، کالا ہے، مختلف زبانیں ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں؟ اور وہاں جو کھڑا ہے شہباز کلندر ایک بچہ تھا، سلیم الدین چشتی نے حکم دیا تھا تو اکبر کا بیٹا پیدا ہو گیا تھا، اور خود کتنے لاکھوں اللہ کے پیر فوت ہو گئے جن کی اپنی اولاد بھی نہیں ہوئی۔ مسئلہ سمجھو وہاں بھی بھائی تیسرے دن کل بدعت ہے، جمعرات بدعت ہے، چالیسواں بدعت ہے، کیونکہ میرے مدنی نے نہیں کیا۔ کہتے ہیں دیکھیں جی خیرات کا بھی دشمن، بھائی اذان سے پہلے ان اللہ و ملائکتہ اور صلاۃ و سلام پڑھنا، بعد میں پڑھنا، نمازوں کے بعد کھڑے ہو کے پڑھنا، یہ بدعت ہے، حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا۔ کہتے ہیں دیکھا جی نبی کے صلاۃ و سلام کا بھی دشمن۔ اور جب صحابہ کا نام لو اور دشمن صحابہ کو تو چھوڑو ایک طرف، تمہارے اہل سنت والجماعت کے لوگ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہلانے والے، اپنے آپ کو بڑے بڑے اسکالر اور لیڈر اور عالم کہلانے والے، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں
کس بات کو روئے میرے عزیز، اور کیا کیا عرض کرے ہم تو. اس لیے میں تو ہمیشہ حاجیوں کو ایک مشورہ دیا کرتا ہوں کہ مکہ مدینے میں آئے ہو 2 رکعتیں نماز پڑھ کے اللہ کے آگے رو کے دعا کرو، میرا اللہ تیرا دین مکے میں آیا تھا، مدنی لایا تھا، تو نے بھیجا تھا، تو اپنے گھر میں ہمیں لے آیا ہے، مہربانی کر ہمارے سینے کھول کے ہمیں وہی دین نصیب فرما. یہ دعا مانگو گے انشاءاللہ کفر اور بدعات کے اندھیرے چھٹ جائیں اور صحیح دین اللہ کی رحمت سے سمجھ آئے گا. اب دیکھیں حضرت عمر بیٹھے رو رہے، جب ہوش آیا، جب طبیعت ٹھیک ہو گئی، اے میرے عزیز کیا کیا بات عرض کروں. اچھا ایمان سے کہیں حاجی آج ایک بات بتا دیں، دل سے پہلے دروشی پڑھ لیں پھر بتا. اچھا اب جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے مہربانی کرے بیٹھ جائیں. اچھا طواف کرنے کے بعد جو آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، تو چاہے کسی جماعت سے حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کوئی ہو، جھگڑے ختم. سب نے طواف کرنے کے بعد الحمدللہ 2 رکعتیں جو ادا کرتے ہو کہاں کرتے ہو؟ ہاں جی. اچھا اگر تمہارا باپ ایک مسجد بنائے نماز پڑھنے کے لیے، مسئلہ بتاؤ سچا، اور تمہارا باپ مسجد بنا کے مر گیا، مسجد موجود ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کرے قیامت تک رہے پڑھتے رہیں گے، ان مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب تمہارے باپ کو بھی ملتا ہے نہیں ملتا؟ ہاں جی ملتا ہے. باپ تو مر گیا لیکن ثواب جب تک مسجد قائم ہے، ثواب جب تک نمازی نماز پڑھے گا ثواب. تیرے باپ کو ثواب ملتا ہے. یہاں تو نے غور نہیں کیا کہ مدنی پاک نے طواف کر لیا، صحابہ سے پوچھا کہ 2 رکعت کہاں ادا کریں؟ حضور نے فرمایا مشورہ دو، اللہ کا کعبہ تو سارا کعبہ ہے، حرم تو سارا حرم ہے، حرم کا ذرہ ذرہ جو ہے محترم ہے. اب میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ 2 رکعت طواف والی جو ہے وہ ہم کہاں ادا کریں تاکہ آئندہ میری امت کو بھی تکلیف نہ ہو، اور ایک بات واضح بھی ہو جائے کہ امت کو 2 رکعتیں کہاں پڑھنی ہے. سارے صحابہ بات کرتے آئے. حضور نے دیکھا حضرت عمر کی طرف، آپ نے فرمایا عمر تم کیوں چپ کھڑے ہو، بولو بتلاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا حضور ہم تو غلام ہیں، آپ جہاں سجدہ کریں گے ہم وہی سجدہ کریں، ہم تو غلام ہیں، ہم نے تو اتباع کر دی ہے نا آپ کی، آپ جہاں نماز پڑھیں گے ہمارے لیے وہی جگہ سنت ہو جائے گی، اسی جگہ پہ ہم نماز پڑھیں گے. حضور نے فرمایا وہ بات ٹھیک ہے لیکن میں نے مشورہ پوچھا. حضرت عمر نے عرض کیا، اس نے کہا اگر مشورہ پوچھتے ہو تو پھر میرے دماغ میں تو ایک بات آتی ہے کہ جس پتھر پہ آپ کے ابا آپ کے دادا حضرت ابراہیم الخلیل نے کھڑے ہو کے کعبہ بنایا تھا نا، اسی پتھر کے پیچھے آپ مصلی بنا تاکہ کعبے کی یاد بھی باقی رہے، ابراہیم کی یاد بھی باقی رہے. ابھی یہ فیصلہ ہوا، حضور غور کر رہے ہیں، اللہ نے حکم بھیج وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اللہ نے فرمایا جبریل جا کے میرے مدنی سے کہہ دو کہ عمر نے جو زمین پہ فرش پہ فیصلہ کیا میں نے عرش پہ منظور کر لیا. اب مقام ابراہیم کے مشورے دینے والا عمر ہے، قیامت تک حاجی آئے گا اللہ کا طواف کر کے جب 2 رکعت پڑھے گا تو ثواب بھی حضرت جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ تیرے باپ کو ثواب مسجد کا جاتا ہے، عمر کو نہیں جاتا. اور جس کو ثواب بھیجنے کے لیے 20 لاکھ آدمی کھڑا ہے، طواف میں دھکے کھا رہے ہیں، گر رہے ہیں، لوگ اوپر چڑھ رہے ہیں، لیکن حاجی کہتے ہیں کسی طرح وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اور اللہ نے بھی اسی کو نشانی بنا دیا. فرمایا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم.
آج یہ مقام ابراہیم تمہیں ملا تو عمر کے صدقے میں ملا، حضرت عمر کے مشورے میں ملا، ان کی رائے میں ملا، ان کی تجویز میں ملا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ میرا امیر المومنین عمر، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، اگر دائیں نظر ڈالو تو صحابہ، بائیں نظر ڈالو تو صحابہ، نیچے نظر ڈالو تو صحابہ، اوپر نظر ڈالو تو صحابہ۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ دائیں نظر ڈالو غار ثور پہ نظر ڈالو، ہجرت کی رات پہ نظر ڈالو تو غار میں کون نظر آتا ہے؟ مدنی کے ساتھ کون ہے؟ ہاں جی، مقام ابراہیم پہ نظر ڈالو تو کون نظر آتا ہے؟ ہاں جی، حضرت عمر۔ اور کعبے کے اوپر چھت پہ نظر ڈالو تو حضرت بلال۔ کون نظر آتا ہے؟ حضرت بلال نظر آتا ہے۔ سب کہتے ہو رضی اللہ عنہم۔ یعنی دائیں نظر ڈالو، بائیں نظر ڈالو، آگے نظر ڈالو، پیچھے نظر ڈالو۔ اس لیے میرا مدنی جب بدر میں کھڑے ہیں، مدینے کے صحابہ چونکہ کبھی جنگ نہیں لڑے، حضور ذرا دل میں اداس ہیں کہ آج پہلی جنگ ہے، عدد بھی تھوڑا ہے اور بندے بھی نا تجربہ کار ہیں، جنہوں نے کبھی جنگ نہیں لڑی، ساری زندگی کھجوروں کے باغوں میں جن کی گزر گئی ہے۔ حضور اداس کرے، انصار کا سردار حضرت سعد اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں میرا مدنی لسنا اصحاب موسیٰ۔ اللہ دعا کر اللہ صحابہ کے نام پہ ہمیں ایمان دے۔ یاد رکھو، جس آدمی نے نبی کو نہیں ماننا، خدا کو نہیں ماننا، صحابہ کو نہیں ماننا تو محمد کو نہیں ماننا۔ سیدھی سی بات ہے۔ خدا نبی کے فرمان کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا اور نبی کا فرمان صحابہ کے بغیر سمجھ نہیں آتا۔ اللہ نے اپنے قرآن کا نمونہ محمد کو بنایا، محمد نے اپنے عمل کا نمونہ صحابہ کو بنایا، تب ہی تو مکمل ہوگا نا۔ الا ما انا علیہ اصحابی۔ اب دیکھیں جناب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان سے کہا حضور اداس نہ ہو، ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں ہیں کہ کہہ دیں گے اذهب انت وربک فقاتلا، کہ تم جانو تمہارا خدا جاننے۔ نحن اصحاب محمد، ہم تو نبی مدنی کے صحابی ہیں، تمہارے آگے کٹیں گے، تیرے پیچھے کٹیں گے، تیرے دائیں کٹیں گے، تیرے بائیں کٹیں گے، ہماری لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، ہم مٹ جائیں گے۔ ہماری لاشوں پہ قدم رکھ کے کوئی آگے بڑھے تو علیحدہ بات ہے، جب تک ایک صحابی زندہ ہے مدنی کی طرف ایک تیر بھی نہیں آنے دیں۔ یہ دیکھو نا، دائیں کون ہے؟ صحابہ، آگے کون ہے؟ صحابہ۔ ایسے تو نہیں فرما دیا میرے مدنی نے ان اللہ اختارنی ثم اختار لی اصحابی، میرے مدنی نے ایسے تو نہیں فرمایا، فرمایا اللہ نے ساری کائنات میں مجھے چن لیا ہے اور میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چن لیا۔ اب نبی پہ کوئی اعتراض کرے تو اللہ کے چناؤ میں نقصان آیا کہ نہ آیا؟ اور صحابہ کو کس نے چنا ہے؟ فرمایا ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے بھی چن لیا ہے اور میرے صحابہ کو بھی میرے لیے چن لیا ہے، ان کو میرا ساتھی بنایا ہے، میرا وزیر بنایا ہے، میرا عزیز اور رشتہ دار بنایا ہے، ان کو بھی میرے اللہ نے چن لیا ہے۔ حضرت عمر رو رہے ہیں، ذرا ہوش آیا، صحابہ نے پوچھا حضرت بات کیا ہے؟ یہ بوڑھا آدمی کون ہے؟ یہ پرانا کاغذ کیا ہے جس کو دیکھتے ہوئے آپ رونے لگے؟ حضرت عمر کو ہوش آئی، فرمایا سنو بات یہ ہے، فرمایا کفر کا زمانہ تھا، میں کافر تھا، ابھی حضور کا نبوت کا دور بھی نہیں آیا تھا۔ شام کے علاقے میں تجار کے لیے مکے کے تاجروں کے ساتھ تجارت کے لیے آیا، لمبی بات ہے، واپسی پہ قافلہ مجھ سے پہلے نکل گیا، میں قافلے سے بچھڑ گیا، اور اس زمانے میں قافلے کے بغیر سفر کرنا جو ہے وہ تو اپنے آپ کو موت میں ڈالنے والی بات ہوتی تھی۔ ریت کا سفر ہے، صحرا کا سفر ہے، اکیلا آدمی بھٹک گیا تو گیا۔
پوچھتا رہا, یہی پتا چلا کہ قافلہ تو نکل گیا. اچھا اگر قافلہ نکل جائے پھر دوسرا قافلہ تو 4 مہینے کے بعد ملے گا. کوئی روز تو قافلے نہیں چلتے تھے, کوئی ٹرینیں تو نہیں چلتی تھی, ہوائی جہاز تو نہیں چلتے تھے, اونٹوں کے قافلے ہوتے تھے. فرمایا میں تھک ہار کے ایک دیوار کے نیچے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا, مایوس ہو گیا, پریشان ہو گیا کہ اب مکے جانے کی کیا صورت بنے. میں اسی پریشانی میں بیٹھا ہوں کہ یہ جو بوڑھا آدمی میرے سامنے بیٹھا ہے یہ وہاں سے گزرا, مجھے دیکھتا رہا اور اس کے بعد آ کے مجھے اٹھایا اور کہنے لگا کہ بھائی اٹھو میرے ساتھ میرے گھر میں چل. میں نے کہا بھائی تم کون ہو؟ اس نے کہا تو میرے گھر میں تو چلو, دشمن تو نہیں ہوں. میں نے کہا میرا تو قافلہ بچھڑ گیا, میں پریشان بیٹھا ہوا ہوں. اس نے کہا فکر نہ کرو, تم میرے گھر میں چلو, قافلہ تمہارا اونٹوں کا ہے, کل شام کو وہ نکلا ہے, تم آج کا دن میرے پاس آرام کرو, رات آرام کرو. اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے, میں بڑے تیز رفتار گھوڑے تمہیں دے دوں گا, نوکر تمہیں دے دوں گا, اور وہ تمہیں ایک دن میں بچھڑے ہوئے قافلے سے پہنچا دیں گے, کوئی فکر نہ کرو, میرے گھر میں چلو. کہتا ہے مجھے گھر لے آیا, میں دل میں بڑا خوش کہ اللہ پاک نے رحمت کر دیا, سبب بن گیا. گھر لے آیا, کھانا کھلایا, بڑا عزت کی, تکریم کی, اور رات کو ٹھہرایا, کھانا کھلایا. صبح گھوڑے تیار کیے, تیار ہونے سے پہلے آیا اور آ کے پوچھنے لگا کہ حضرت اب چونکہ آپ جانے والے ہیں, آپ کا نام عمر ہے؟ آپ کا نام عمر ہے؟ میں نے کہا ہاں. کہا تم خطاب کے بیٹے ہو؟ کیا عجیب آدمی ہے, میں نے اسے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. میں نے کہا ہاں بھائی خطاب کا بیٹا ہوں, بات کیا؟ کہنے لگا قریشی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں قریشی بھی ہوں. میں نے کہا بات کیا ہے؟ میں نے کہا بہت کچھ نہیں, یہ سفید کاغذ ہے, اس کاغذ پہ مہربانی کر کے اتنی لکھ دو کہ اس جگہ کے اگر کبھی تم بادشاہ بنو تو میری جائیداد پہ کوئی ٹیکس نہیں لگے گا. حضرت عمر فرماتے ہیں میں ہنس پڑا, میں نے کہا میں اونٹ چرانے والا بدو ہوں, میں بادشاہ بنوں گا. میں نے کہا جی, انہوں نے کہا چلو بادشاہ جو نہیں بنو گے تو لکھ دینے میں تمہیں تکلیف کیا ہے؟ تو لکھنی سے میں نہیں جاتا. انہوں نے کہا میں نے لکھا ہوا ہے دستخط کر دو. میں نے دستخط کر دی ہے. میں نے کہا کون سا میں نے بادشاہ بننا ہے, کون سا میں نے اس کو ٹیکس معاف کرنا ہے؟ اس نے کاغذ رکھ لیا, مجھے پہنچا دیا, اور میں آج وہی بوڑھا ہے وہی کاغذ لے کے میرے سامنے بیٹھا, اور آج اسی جگہ کا میں بادشاہ بن کے بیٹھا ہوں. اور میں نے اس کو کہا ہے کہ لال عمر ولال ابن ہی, کہ بھائی میں نے تمہیں لکھ تو دیا تھا لیکن میں تو قرآن کے اور اللہ کے نبی کے فرمان کے تابع ہوں, بادشاہی میری ہے, میرے بیٹے کی جائیداد تو نہیں ہے. میں تو اب کچھ نہیں کر سکتا, جو شریعت حکم دے گی وہ پورا ہوگا. اس سے پوچھا صحابہ نے تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا میں نے تورات میں پڑھا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ ہمیں سب کو توحید کا سپاہی بنا اور سنت نبی کا شہدائی بنا, صحابہ کا ماننے والا بنا. ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہمیں شرک اور بدعت کے جنگلوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہدایت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین بغیر مانگے سب کی آرزوئیں پوری فرما. یا اللہ کشمیر کو آزادی نصیب فرما, افغانستان اور بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما, بابری مسجد کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد. وہ کچھ کتاب لے کے